السلام علیکم۔ رابیل کی ڈائری کے ساتھ رابیل خان اتاری حاضر خدمت ہے۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کے مانند ہے۔ جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑے پر سوار کیا، یعنی سواری دی، یا 100 غزوات میں لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس نے اس دن اس سے اچھا عمل نہیں کیا۔ تو پلیز زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن پاک کیا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تو آئیے ایک بار محبت سے، خلوص سے، عاجزی سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ جو درود پاک میں پڑھوں گی اس کی فضیلت یہ ہے، جو اسے ایک بار پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی کہانی ہمیں تیمور رضا سنائیں گے، تو آئیے تیمور کی کہانی تیمور کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام تیمور رضا ہے۔ اس کہانی کا میں چشم دید گواہ ہوں، یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں جو میں آج شیئر کروں گا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سے 11 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہم لوگ اس وقت اندرون سندھ کے ایک چھوٹے شہر میں رہائش پذیر تھے۔ میرے والد صاحب کی پرچون کی دکان تھی۔ گھر کے افراد خانہ میں والد، والدہ، بوڑھے دادا کے علاوہ میں اور میری 2 بہنیں شامل تھیں جو کہ مجھ سے چھوٹی تھیں۔ ہم لوگ حالات کے پیش نظر گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول سے واپسی کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر میں اور دونوں بہنیں برابر والے گھر میں چچا رہتے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ مل کر سب لوگ مدرسے جاتے تھے۔ اس وقت لڑکے اور لڑکیوں کو مدرسے میں قاری صاحب اکٹھا ہی پڑھاتے تھے۔ قاری عبداللہ ایک 30 سے 35 سال کے کم عمر قاری تھے۔ اس وقت میرا نیا قرآن پاک شروع ہوا تھا۔ میری عادت تھی میں گھر سے نکل کر مدرسے تک پورے راستے میں اپنا قرآن پاک کا سبق یاد کرتا ہوا جاتا تھا، وہ بھی بلند آواز سے۔ ایک بار اسی طرح میں، میری بہنیں اور چچا کے دونوں بیٹے، دونوں بیٹیاں، ہم سب مل کر مدرسے جا رہے تھے۔ میرا دوسرا پارہ مکمل ہوا تھا، اس کے آخری رکوع قاری صاحب نے سننے تھے۔ میرا ٹیسٹ تھا، میں حسب عادت سپارہ کھول کر پڑھتا، یاد کرتا مدرسے کی طرف جا رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے مجھے محسوس ہوا کوئی ہوا میں اڑتا مجھ سے ٹکرایا ہے۔ میں لڑکھڑا سا گیا۔ میری بہنیں اور کزنز سب مجھ سے آگے چل رہے تھے۔ میں نے رک کر آگے پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، سڑک خالی تھی۔ جب کوئی نہیں تھا تو مجھے کیوں محسوس ہوا کوئی ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا مجھ سے ٹکرایا ہے۔ کسی وجود کو باقاعدہ میں نے اپنے کندھے سے ٹکراتے محسوس کیا ہے، جس کی وجہ سے میں چلتے چلتے لڑکھڑا سا گیا تھا۔ اگر کوئی ہوتا تو سامنے ہوتا، اس کا مطلب ہے میرا وہم تھا۔ میں 1-2 سیکنڈ رک کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اپنا وہم سمجھ کر بھاگ کر دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر مدرسے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ سب بچے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں جب اندر جانے لگا کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بے اختیار اچھل کر مڑا۔ میں نے دیکھا مجھ سے کچھ بڑی عمر کا لڑکا، قد میں بھی مجھ سے تھوڑا لمبا تھا۔ اس کی رنگت ایسی تھی جیسے دودھ میں گلاب کی پتیاں ڈال دی جائیں یا دودھ میں ہلکا سا روح افزا ڈال دیا جائے۔ بہت صاف ستھرا چمکتا گلابی چہرہ، اس پر گہری سرمئی کلر کی بڑی بڑی آنکھیں۔ اتنا حسین لڑکا، ایسی چمکتی گلابی رنگت،
میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں تو پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ شاید پہلی مرتبہ آیا تھا، اسے پہلی بار میں نے دیکھا تھا۔ سنو اندر کیا ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ یہ مدرسہ ہے، تم نے باہر بورڈ لگا ہوا نہیں دیکھا؟ یہاں قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ وہ جھجک کر بولا، اچھا اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو اندر آ جاؤ، قاری صاحب پڑھا دیں گے۔ میں نے جھٹ مشورہ دے دیا۔ اچھا، وہ سوچنے لگا، پھر بولا میں کل آؤں گا، آج میں اپنی امی سے پوچھ کر نہیں آیا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا۔ ہاں ہاں ضرور پوچھ لو اور کل ضرور آنا۔ میں نے بھی جلدی سے جواب دے کر اندر چلا گیا۔ مدرسے سے چھٹی کے بعد گھر آنے تک مجھے اس لڑکے کا خیال نہیں آیا۔ رات کو جب میں سونے لیٹا، وہ گلابی رنگت والا لڑکا چھم سے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اتنا حسین لڑکا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے سوچتا ہی سو گیا۔ دوسرے دن جب ہم مدرسے کے دروازے پر پہنچے، وہ لڑکا پہلے سے بیٹھا نظر آیا۔ میں اس کی طرف دلچسپی سے مڑا، لیکن اس نے بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ دکھ کے ساتھ مجھے حیرت بھی ہوئی، کل تو بڑے پیار سے بات کر رہا تھا، آج ایسا لگ رہا ہے جانتا ہی نہیں۔ خیر ہمیں کیا، میں بھی سر جھٹک کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ قاری صاحب آ گئے، سب بچوں کو پڑھانے لگے۔ جب اس کی باری آئی، قاری صاحب بھی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا آپ کون ہو، پہلی بار پڑھنے آئے ہو؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ جی، وہ منمنا کر بولا۔ اچھا اپنا نام تو بتائیے۔ قاری صاحب یہ سمجھے شاید شرما رہا ہے۔ میرا نام ابو ذر ہے، وہ دھیمے سے بولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ قاری صاحب نے مدرسے میں رکھی ٹوپیوں میں سے اٹھا کر ایک ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور سارے بچوں کو تنبیہ کی، کوئی ابو ذر کو تنگ نہیں کرے گا، نہ یہ کہ چھیڑے گا اتنی بڑی عمر میں آ کر پڑھنے آئے ہو، اور ابو ذر آج سے آپ میرے ساتھ بیٹھو گے۔ قاری صاحب کی سختی سے کہی بات سب نے گراں میں باندھ لی۔ کسی بچے کی مجال نہیں تھی وہ ابو ذر سے بات کرتا یا بدتمیزی کرتا۔ ابو ذر بھی کسی سے بات چیت کیے بغیر قاری صاحب کے ساتھ لگ کر بیٹھتا، اور جب چھٹی ہوتی سب بچے چلے جاتے تب وہ قاری صاحب کے ساتھ مدرسے سے نکلتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کا گھر کہاں ہے۔ میرے دل میں شروع سے ایک کھوج تھی، ابو ذر کون ہے؟ اس کی رنگت، اس کی آنکھیں، اس کی میٹھی ملائم آواز سب کو اٹریکٹ کرتی تھی۔ میں بھی کوشش کرتا وہ مجھ سے بات کرے، دوستی کرے، لیکن وہ تو سب سے الگ تھلگ، قاری صاحب سے جڑا، ہل ہل کر ایسے پڑھنے میں مگن ہوتا، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ وقت گزرتا گیا، ہم ابو ذر کی لا تعلقی کے عادی ہو گئے۔ سب اپنی پڑھائی پر توجہ دینے والے بچے تھے۔ ایک دن قاری صاحب کی طبیعت خراب تھی، وہ پڑھانے نہیں آئے۔ جب قاری صاحب چھٹی کرتے تھے تو ان کی ہدایت تھی بڑے بچوں میں سے چند لڑکے چھوٹے لڑکوں کو اور بڑی لڑکیوں میں سے چند ہوشیار لڑکیاں جو قرآن پاک میں تھیں وہ اپنے سے چھوٹی لڑکیوں کو سبق سن کر آگے دے دیتی تھیں۔ میں نے غور کیا، ابو ذر جو کہ قاری صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا آج بہت پریشان ہے، گھبرا کر بار بار باہر جانے والے دروازے کو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور ہمدردی سے پوچھنے لگا اسے کیا ہوا ہے، وہ کیوں پریشان ہے۔ میری ہمدردی پا کر پہلے تو وہ گھبرایا، پھر رازداری سے بولا قاری صاحب ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، صرف معمولی سا بخار ہے، کل آ جائیں گے۔ میں نے جلدی سے اسے تسلی دی۔ نہیں انہیں صرف بخار تھوڑی ہے، انہیں تو ابھی وہ جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا کہ دوسرے بچے نے مجھے بلایا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ قاری صاحب پھر ہفتے میں 1 سے 2 بار آ پائے۔ ان کا بخار ان کی موت کی وجہ بن گیا۔ 15 دن کے اندر قاری صاحب اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ سب کی طرح میں بھی اسی نکتے میں پھنسا سوچ رہا تھا، صرف بخار ان کی موت کی وجہ بن گیا، انہیں تو کوئی جان لیوا بیماری نہیں تھی۔ یہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور سب کو واپس جانا ہے۔ ایسی باتیں کرتے سوچتے ہمارے دوسرے قاری صاحب آ گئے۔ اب میں نے غور کیا، ابو ذر ان سے دور رہتا تھا، دوسرے بچوں سے تو پہلے بھی دور رہتا تھا، دوسرے قاری نعمان صاحب سے بھی دور رہتا تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا قاری عبداللہ کی بیماری کے دوران ابو ذر کچھ کہہ رہا تھا، شاید اسے پتہ ہو قاری صاحب کو کیا بیماری تھی۔ چھٹی کے وقت آج میں ہمیشہ کی طرح سب بچوں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔
اور پوچھنے لگا، ابو ذر کیا تم جانتے ہو قاری عبداللہ کو کیا بیماری تھی؟ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بے ساختہ بولا۔ کیا؟ میرا منہ کھل گیا۔ کیا بیماری تھی؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ وہ یکدم ہکلا کر نظریں چراتا بولا۔ اس کی گہری سرمائی آنکھوں میں ہلکی لالی سی پھیل رہی تھی۔ ابھی تم نے بولا تم جانتے ہو، میں بات پر زور دیتا سختی سے بولا۔ دیکھو تیمور، مجھے تنگ مت کرو، مجھ سے دور رہا کرو۔ میں تمہاری عزت اس لیے کرتا ہوں، تم سے اس لیے بات کر لیتا ہوں کہ تمہاری تلاوت، تمہارے سبق یاد کرنے کی آواز سن کر میں مدرسے تک آیا تھا، یعنی تمہاری بدولت مجھے یہ جگہ ملی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو مجھ سے گھلے ملے گا، میرے قریب آئے گا، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ کیا مطلب تمہارے اندر کانٹے چبھے ہیں یا تم کوئی اور جہان کی مخلوق ہو جو دوسروں کو کھا جاؤ گے؟ میں ناگواری سے بولا۔ ابو ذر، ایک تیز چبھتی ہوئی آواز نے پکارا۔ ہم دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ مدرسے کے گیٹ کے پاس ہمارے قریب سیاہ برقعے میں نقاب لگائے ایک خاتون کھڑی تھی۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، سرخ انگارہ جیسی دہکتی بڑی بڑی آنکھیں جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ ابو ذر فوراً دوڑ کر اس عورت کی طرف بھاگا اور وہ عورت اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک لمحے میں سڑک پار کر گئی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ گھر آتے آتے میرے سر میں درد شروع ہو گیا اور رات تک میں بخار میں جل رہا تھا۔ 2 دن تک میں اسکول اور مدرسے نہ جا سکا۔ تیسرے دن میں مدرسے گیا۔ نئے قاری صاحب پرانے قاری صاحب سے زیادہ سخت مزاج تھے۔ وہ سب کو سختی سے پڑھاتے تھے۔ ابو ذر بھی ان کی لپیٹ میں آ گیا، یا نہ جانے کیا بات تھی، وہ پرانے قاری صاحب سے شاید اٹیچ تھا۔ ان کے پاس تو وہ بہت دلچسپی سے، شوق سے سبق یاد کر کے سناتا تھا۔ نئے قاری صاحب جب بھی اسے پڑھاتے تو کوئی نہ کوئی غلطیاں نکلتی ہیں اور اسے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے۔ وہ اکثر ان سے ڈانٹ کھاتا رہتا تھا۔ انہی دنوں ہمارے مدرسے میں پانی کا نلکا خراب ہو گیا۔ سڑک پار کر کے کھیتوں میں لگے نلکے سے ہر روز 4 لڑکے بالٹیوں سے پانی بھر کر لاتے اور ٹنکی بھرتے تھے۔ جس دن ابو ذر کی باری آئی، اس نے دوسرے لڑکوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ پانی بھر کر لانے کا سن کر ہی غصے میں آ گیا تھا۔ معاملہ قاری صاحب تک پہنچا۔ قاری صاحب نے حسب عادت ڈانٹ ڈپٹ کر اسے جانے کو کہا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے، قاری صاحب اور ابو ذر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ابو ذر استاد کا احترام کرنے کے بجائے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں آہستہ آہستہ لال ہونے لگیں۔ قاری صاحب اس کا انکار اور غصہ دے کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے ایک ہاتھ گھما کر ابو ذر کے گال پہ دے مارا۔ تھپڑ کیا پڑا، ابو ذر تو جیسے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے قاری صاحب کو گریبان سے پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ ہم سارے بچے ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ جو بڑی عمر کے بچے تھے، لڑکے، وہ پیٹ بچاؤ کرانے لگے۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر ابو ذر کو روکنا چاہا۔ اس نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کی، تم بیچ میں مت آنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اب تو قاری صاحب ابو ذر کے ہاتھوں فٹ بال بن گئے۔ ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری دفعہ اس نے انہیں اٹھا کر زمین پہ دے مارا۔ قاری صاحب زمین پر بغیر آواز نکالے ساکن پڑے تھے۔ کچھ لڑکے ابو ذر سے گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ ہر ایک کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ اس لڑائی میں کئی لڑکوں کے سر پھٹ گئے، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگوں پر چوٹ آئی۔ کچھ بچے بھاگ کر آس پاس رہنے والے لوگوں کو بلا کر لائے۔ اب سب کا دھیان قاری صاحب کی طرف تھا، جو شاید بے ہوش ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مل کر انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا۔ ابو ذر اس دوران تیزی سے بھاگ کر گیٹ سے نکل کر غائب ہو گیا تھا۔ اس وقت اس زمانے میں ہاسپٹلس میں اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں۔ قاری صاحب 2 دن بے ہوش رہے اور تیسرے دن ان کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ ابو ذر کو بعد میں لوگوں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ پھر کبھی نہیں ملا اور اس واقعے کے بعد کبھی کسی کو کہیں نظر نہیں آیا۔ قاری صاحب کے انتقال کے بعد مدرسہ بند کر دیا گیا۔ اس مدرسے میں ہمارے 2 قاری صاحب دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ یہ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات تھے۔ ابو ذر کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کوئی نہیں جانتا،
لیکن میرا دل پوری سچائی سے کہتا ہے وہ انسان نہیں تھا۔ پہلی بار جب میں گھر سے مدرسے تک تلاوت کرتا جا رہا تھا، کوئی چیز دھم سے مجھ سے ٹکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ میری تلاوت سن کر مدرسے آیا ہو، اور اس چیز کا اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ میں تمہاری وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ قاری عبداللہ سے اس کا لگاؤ اور محبت کسی سے چھپی نہیں تھی۔ وہ قاری صاحب کے دن بدن قریب جا رہا تھا، اسی وجہ سے شاید انہیں مار دیا گیا۔ ان کی موت بھی حادثاتی نہیں تھی۔ پھر قاری نعمان سے اس کا لڑنا، ایک دم بھپر جانا۔ 14-15 سال کا لڑکا اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ کسی کو آرام سے اٹھا کر زمین پہ دے مارے۔ گیٹ پر اس کو لینے آنے والی عورت بھی پراسرار تھی۔ مجھے یاد تھی وہ پلکیں نہیں جھپکا رہی تھی، اور ابو ذر کی بھی عادت تھی، وہ کافی دیر بعد پلکیں جھپکاتا تھا۔ وہ کون تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا، کہاں گیا، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن میں آج بھی اپنے ماضی کی کتاب کھولتا ہوں تو ابو ذر نام کے لڑکے کی گتھی سلجھانے میں ناکام رہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اب تک اتنا حسین لڑکا نہیں دیکھا۔ آپ اس گتھی کو سلجھا لیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ جی ویورز، کیسی لگی کہانی ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تیرگی کے پروں سے اڑے اور تم بلندیوں پہ گئے، پیچھے ایک بار مڑ کے دیکھو زندگی تھک گئی۔ وہ جو چپ چاپ بچھڑے ہوں کا رہا منتظر آج تک، گھر کی ایک ایک دیوار پہ لکھ گیا زندگی تھک گئی۔ اللہ حافظ۔